حضرت محمد بن سماک بہت بڑے بزرگ تھے، جلیل القدر ولی بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ یہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ ان کے چاہنے والوں نے، مریدین نے، متوسلین نے بہت علاج کروائے لیکن کوئی چارہ نہ بنا۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ایک عیسائی ڈاکٹر ہے، نصرانی طبیب، جو ہر مرض کا علاج کر لیتا ہے۔ تو پھر تھک ہار کے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ کا کارورا، وہ جو جس کو پیشاب کہتے ہیں، وہ لے کے ایک برتن کے اندر اس کے پاس چلے گئے۔ آپ تو جا نہیں سکتے تھے، بیمار تھے، تاکہ وہ طبیب دیکھ کے پیشاب بیماری مرض کا پتہ لگا سکے۔ تو جب جا رہے تھے متوسلین وہ برتن لے کے، راستے کے اندر ایک بزرگ ملے، بڑی انتہائی خوبصورت شکل و صورت، بڑا نورانی چہرہ۔ کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس طرح ہمارے بزرگ بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم یہ نصرانی طبیب کے پاس جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ، تم ایک اللہ کے ولی کے لیے ایک دشمن سے مدد حاصل کرنا جا رہے ہو؟ ایک اللہ کے دوست کو ایک اللہ کے دشمن سے اس کا علاج کرواؤ گے؟ اللہ کے دوست کا اللہ کے دشمن سے علاج کراؤ گے؟ ہاتھ مارا اور وہ کارورا وہیں پھینک دیا۔ کہا جاؤ واپس لوٹ جاؤ، اپنے بزرگ کو جا کے کہو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، درد کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کے دو لفظ ہیں، آیت نمبر 105 سورۃ بنی اسرائیل، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ جا کے بزرگوں کو بتایا کہ اس طرح ہمیں راستے میں ایک بزرگ ملے ہیں، تو وہ ہمیں یہ بات کر کے وظیفہ بتا کے غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے وہ درد کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے کچھ مرتبہ یہ لفظ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بیماری ختم کر دی اور صحت یاب ہو گئی۔ کتنے عرصے سے وہ لا علاج تھے، کسی سے علاج نہیں بن پا رہا تھا، لیکن یہ دو لفظوں کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ فوراً بیماری ختم اور جھٹ سے صحت یاب ہو گئی۔ کہا پتہ ہو جانتے ہو بزرگ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا ہم نے تو بس وظیفہ سنا ان سے۔ کہا وہ جو تمہیں وظیفہ بتانے آئے تھے وہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور بخاری شریف کی صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ جو خضر علیہ السلام ہے، یہ عام بندوں سے بھی اور اللہ کے ولیوں سے بھی یہ ملاقات کرتے رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ملاقات کرنے کے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور بعضوں کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ اب تک زندہ ہیں اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کے سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے۔ یہ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سکندر اعظم کا یہ کزن تھے حضرت خضر۔ بعضوں نے ان کو نبی لکھا ہے، بعضوں نے ان کو ولی لکھا ہے، لیکن ایک مفتبع قول یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ خود بادشاہوں کی اولاد سے تھے، اور ان کے کزن خود بہت بڑے سکندر اعظم پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ تو یہ دونوں ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، ان کو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا پانی موجود ہے جو اس کو پی لے پھر وہ قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ جیے گا۔ تو وہ سکندر اعظم بھی نکلا ایک سفر پہ، یہ بھی نکلے، دونوں مغرب کی جانب سفر پہ نکلے۔ اس کو تو پانی نہ مل سکا، لیکن یہ حضرت خضر کو پانی ملا، انہوں نے نوش فرما لیا۔ ان کی قسمت میں نہیں تھا لیکن ان کی قسمت میں تھا، انہوں نے پیا، اور اب یہ قیامت تک زندہ ہیں۔ اور یہ پھر سمندروں میں، دریاؤں میں بھی پھرتے ہیں، اور لوگوں کی محفلوں میں بھی آتے ہیں، عام بندوں سے بھی ملاقات کر جاتے ہیں، بالخصوص لیلۃ القدر کی رات خصوصاً اعتکاف والوں سے مصافحہ کر جاتے ہیں۔ بندے کو پتہ نہیں چلتا، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اس کو اپنی زیارت سے نواز دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں ان سے جا کے مدد لیتے ہیں، اور جب کسی جگہ پہ ویرانے میں بندہ پھنس جائے تو ان کو پکارے تو یہ راستہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ تو خضر، یہ لفظ خضر کا مطلب یہ ہے کہ ہریالی، یہ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے، جہاں قدم رکھتے تھے، وہاں سوکھی جگہ پہ بھی ہری گھاس اگاتی تھی۔ ان کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے بلیہ بن ملکان۔ بلیہ کا مطلب ہوتا ہے احمد، اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ان کا نام یاد رکھ رہے بلیہ بن ملکان، ملکان ان کے والد کا نام ہے، ان کی کنیت ابو العباس، جو ان کی کنیت ابو العباس بلیہ بن ملکان نام یاد رکھتے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یعنی ان کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا جو صرف ان کا نام یاد رکھ لے۔ تو کنیت ان کی ابو العباس،
نام ان کا بلیہ بن ملکان ہے۔ تو یہ ہر سال بیت المقدس میں روزے بھی رکھتے ہیں اور ہر سال آ کے پھر بیت اللہ شریف کے اندر حج بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے اکثر ملاقات اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کا بہت مشہور واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنی محفل لگائی ہوئی تھی، بڑے بڑے وزیر، مشیر، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے وہاں پہ صوفیاء، علماء کرام اور بڑے عاشقان رسول جمع تھے۔ اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے اور میری ایک چاہت ہے، میری ایک آرزو ہے، اگر تم میں سے کوئی پوری کر سکے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا تذکرہ سنا ہے، وہ اپنی زیارت سے نوازتے بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے مجھے بھی خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے یا تمہارے پاس کوئی وظیفہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے؟ تو سارا مجمع خاموش تھا، 2-3 مرتبہ پوچھا، کوئی نہ بولا۔ تو مجمع کے آخر سے ایک بزرگ اٹھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں خضر علیہ السلام کی زیارت کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا طریقہ خضر علیہ السلام کی زیارت کرنے کا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، طریقہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ جا کے آپ نے پڑھنا ہے، دریا کے کنارے بیٹھنا ہے آپ نے اور 6 مہینے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کر لیں گے حضرت خضر علیہ السلام آپ سے خود ہی ملاقات کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 7 ملکوں کا بادشاہ ہوں، تو میں وہ 6 مہینے وظیفے پڑھوں کہ میں ملک چلاؤں؟ تو اگر میں وظیفے پڑھنے لگ گیا تو پھر یہ 7 ملک کون چلائے گا؟ تو کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ تم وظیفہ کر لو؟ ان کا بادشاہ سلامت ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کی جگہ وظیفہ کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے بچوں کو کون پالے گا، میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ بادشاہ نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ 6 مہینے کا راشن اور ساری کفالت 6 مہینے کی اس کے گھر کی ذمہ داری لو اور اس کے گھر میں راشن ڈالو اور اس کی وجہ سے کوئی گھر پہ پریشانی نہ آئے۔ بزرگوں کو کہا کہ جاؤ آپ میری طرف سے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے وظیفہ کریں اور حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو سکے۔ 6 مہینے تک وہ وظیفہ کرتا رہا اور اس کے گھر کے اندر مفت روٹی پہنچتی رہی، کھانا ملتا رہا، بادشاہی کھانے، کھلی موج لگی رہی 6 مہینے۔ تو جب 6 مہینے پورے ہوئے بادشاہ نے پھر دربار میں بلایا، سلطان محمود غزنوی نے پوچھا ہاں جی بزرگوں بتاؤ 6 مہینے پورے ہو گئے، اب وظیفہ ہو گیا، اب کب آئے گا ٹائم زیارت کرنے کا؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ عالم دین بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی زبر زیر غلط ہو جائے تو وظیفہ الٹا ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، میں وظیفہ تھوڑا غلط پڑھتا رہا ہوں، کوئی زبر آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو لہٰذا وہ زیارت تو نہیں ہو سکتی۔ تو کہا پھر اب کیا ہوگا؟ کہا پھر اب 6 مہینے اور کرنا پڑے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے 6 مہینے اور کرو، 6 مہینے کا اور راشن ڈال دیا۔ تو 6 مہینے اور دریا کے کنارے جا کے وہ پڑھتا رہا، اس کو بھی روٹی پہنچتی رہی، گھر بھی فری کھانا ملتا رہا اور موجیں لگی رہی، جوتی کپڑے پیسے۔ تو جب پورا سال گزر گیا تو بادشاہ نے پھر بلایا، کہا کہ ہاں جی کراؤ زیارت خضر علیہ السلام کی۔ وہ کہنے لگا کون خضر اور کون سی زیارت؟ کہا میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، تم لوگوں کو لوٹتے ہو، میں نے تمہیں لوٹ لیا، تم لوگوں کو کھاتے ہو، مجھے کوئی روزی نہیں ملتی تھی، میں نے کہا کہ چلو مفت کی صحیح، میں بادشاہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ تو بادشاہ کو بڑا جلال آیا، اس نے اپنی مجلس لگوا لی، اس نے کہا کہ اس غدار کی، اس بے وفا کی، وعدہ خلاف کی کیا سزا ہونی چاہیے بتاؤ۔ اپنے وزیروں سے مشورہ لیا، ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس نے آپ سے بہت بڑی غداری کی ہے، دھوکہ کیا آپ سے، بادشاہ سے دھوکہ کیا ہے، 1 سال مفت کی روٹیاں یہ کھاتا رہا ہے آپ کے دربار سے، تو نہیں آتا تو ویسے ہی مانگ لیتا، آپ کو ویسے ہی بتا دیتا، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کو چھری پھیر دیں۔ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے نورانی چہرے والے آگے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ اسی طرح کریں۔ بادشاہ نے، سلطان محمود غزنوی نے پھر دوسرے وزیر سے مشورہ لیا کہ تم بتاؤ کیا کریں؟ اور دوسرا وزیر کہنے لگا کہ نہیں اس کو چھری نہ پھیریں، اس کو کتوں کے آگے پھینکیں، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کتے کھائیں۔ تو وہ بزرگ پھر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اس نے صحیح کہا ہے، آپ اسی طرح کریں۔ پھر اس کا بڑا ہی پیارا وفادار مرید بھی تھا، اس کا دوست بھی تھا، اس کا غلام بھی تھا اور اس کا وزیر بھی تھا ایاز، اس کو کہنے لگا ایاز یار تم بتاؤ، صحیح مشورہ دو، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس نے 1 سال آپ کی روٹیاں کھائی ہیں، نہ ہی کوئی آپ کے وقار کے اندر کمی آئی ہے اور نہ ہی آپ کے خزانے کے اندر کوئی کمی آئی ہے، تو آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کا دریا 7 ملکوں کے اوپر آپ کی حکومت چلتی ہے، آپ سخی گھرانہ ہے آپ کا، آپ اس طرح کریں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
واللہ یحب المحسنین، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ بزرگ آگے بیٹھے تھے، کہا بادشاہ سلامت اس نے صحیح بات کی ہے۔ تو بادشاہ نے اس بزرگوں کو بلا لیا، کہا بزرگوں آپ ادھر آؤ نا۔ وہ پہلے وزیر نے کہا چھری پھیر دو، تو آپ کہتے ہیں اس نے صحیح کہا ہے۔ وہ دوسرے وزیر نے کہا نہیں کتوں کے آگے ڈال دو، آپ نے کہا نہیں اس نے صحیح کہا ہے۔ وہ یہ تیسرا وزیر ایاز کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، آپ کہتے ہیں اس نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ بتاؤ صحیح کہا کس نے ہے؟ آپ ہر باری صحیح کہتے ہیں۔ وہ بزرگوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جن کی جو اصل تھی، جو نسل تھی، انہوں نے اپنی اصل اور نسل کے مطابق بات کی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ چلتا نہیں ہے، آپ حکومت چلانے بیٹھے ہیں، آپ نے اٹھا کے ایسے ویسوں کو وزیر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جس نے پہلے وزیر نے بات کی تھی کہ چھری پھیر دو، اصل اس کا گھرانہ، اس کی آباء و اجداد جتنے بھی ہیں یہ سارے کسائی ہیں، ان کا کام ہی چھریاں پھیرنا ہے، اس لیے اس نے آپ کو کہا کہ چھری پھیر دو۔ وہ جس طرح پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی دہی بھلے کی ریڑیاں لگانے والے کو صدر لگا دیا جاتا ہے۔ اور کہا بادشاہ سلامت آپ نے چھریاں پھیرنے والے کسائیوں کو وزیر لگا دیا ہے، تو پھر ملک کی حالت یہی ہونی ہے۔ تو کہا اس کی جو اصل تھی، اس کی جو نسل تھی، اس نے جو اپنی تھی وہ بتا دی، یہ ان کا کام ہی چھریاں پھیرنا ہے، اس نے کہا چھری پھیر دو۔ کہا وہ دوسرا وزیر جس نے کہا کتوں کے آگے پھینک دو، اس کا باپ آج بھی کتے لڑانے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا خاندان، اس کا کام ہی ان کا یہ کہ کتے لڑواتے ہیں، تو اس نے بھی یہی بات کرنی تھی۔ کہا وہ جو تیسرا وزیر ہے آپ کا، وہ جو غلام ایاز ہے، تو یہ بادشاہ سلامت وہ گھرانہ ہے، انہوں نے بھی کربلا کے اندر معاف کیا تھا، یہ سید ہے ایاز، اور اس نے آج بھی آپ کو معافی والی بات کی ہے۔ تو کہا کہ اس نے جو بات کی ہے، اس نے اپنے خاندان، اپنے شرف اور اپنے مرتبے کے مطابق بات کی، کل بھی انہوں نے معاف کیا تھا، آج بھی یہ معاف کروانے کی بات کرتا ہے بادشاہ سلامت، اس لیے میں نے کہا کہ معاف کر دو۔ تو وہ سلطان محمود غزنوی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ایاز تم 12 سال سے میری خدمت کر رہے ہو اور تم نے بتایا نہیں کہ تم سید و آل رسول ہو۔ کل قیامت والے دن اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم میری نسل سے، میری اولاد سے خدمت کرواتے رہے، میری اولاد سے نوکری کرواتے رہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ وہ سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ تھا، عاشق رسول تھا، کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لینا چاہتا تھا تو نام لینے سے پہلے بھی وضو کرتا تھا، تو اتنا عاشق رسول تھا۔ تو وہ رونے لگ گیا کھڑا ہو کے، کہ کہا کہ ایاز یہ تم نے مجھ سے کیا کروا لیا، تم نے مجھے آج تک بتایا نہیں۔ کہا کہ وہ اپنی جگہ نوکری، اپنی جگہ میں نے بھی تو کچھ کام دھندہ کرنا ہے، کوئی روزی روٹی کمانی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر سید کوئی کسی کی ملازمت کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایاز کہنے لگا کہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا، آج تک لوگوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، ان بزرگوں نے میرا پردہ چاک کیا، بادشاہ سلامت اب ان کا پردہ بھی میں بھی نہیں رہنے دوں گا، اب میں ان کا پردہ چاک کر کے رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا ان کی کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو انہوں نے میرا پردہ چاک کیا نا کہ میں سید ہوں، اب ان کی بھی بات سنو، جو آپ کہتے ہیں نا خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے، کر لو رج رج کے سارے زیارت۔ تو پھر وہ جتنا بھی مجمع تھا، جتنے وزیر مشیر تھے، سلطان محمود غزنوی تھا، انہوں نے پھر ملاقاتیں بھی خضر علیہ السلام سے، ان کی زیارت بھی کی، ان کے ہاتھ سے مشرف بھی ہوئے، فیض یاب بھی ہوئے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہیں اور اس وقت روئے زمین پہ زندہ ہیں۔ جس طرح اولیاء اللہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، یہ اولیاء اللہ کی مشکلیں حل کرتے ہیں، عام بندوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اللہ والوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہم نے رات جو قرآن نماز تراویح کے اندر پڑھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، اتنا مجرب ہے اور اتنا یہ برکت والا ہے، ہر مرض کی دعا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہیے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑو یہیں پیشاب کی شیشی اور جاؤ اپنے بزرگ کو جا کے کہو کہ بھائی ہاتھ رکھ کے یہ پڑھے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پورے جہاں سے شفا نہیں مل رہی تھی تو وہ بزرگوں نے محمد بن سماک نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ تو یہ دو لفظ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ 2 مرتبہ دہرائیں، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ حق لفظ تو ہر ایک کو کہنا آتا ہے، نزلناہ اور انزلناہ، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ لفظ ہے۔ اگر یہ لفظ پڑھنے کے باوجود بھی کسی کو شفا نہ ملے
تو پھر ان لفظوں کی تاثیر کے اندر کوئی کمی نہیں، یہ اپنا کام پورا کرتے ہیں، ان کے اندر پوری پاور موجود ہے جو ہم نے واقعے کے اندر سنی، یہ ہر وقت شفا دیتے ہیں یہ لفظ۔ اگر کوئی کمی ہوئی تو پھر ادھر نسبت نہیں کرنی کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، حافظ صاحب نے بتایا بھی تھا لیکن فرق کوئی نہیں پڑ رہا، پھر کبھی ادھر ہے ہماری طرف، ہماری زبان کے اندر تاثیر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں لقمہ حلال ہو اور بندہ شریعت کا پابند ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وظیفہ اثر نہ کرے؟ تو کوئی کمی پیشی ہمارے اندر ہوگی، جس طرح بابا فرید کی بارگاہ کے اندر عورت آ گئی تھی، کہا میں نے بچی بیانی ہے، کوئی خدمت کوئی مدد کرے، میں تو بڑی پریشان ہوں، بچی کے ہاتھ رنگنے ٹائم آ گیا ہے۔ تو بزرگوں نے وہ ایک ڈھیلی پکڑی اور اس پہ قل ہو اللہ پڑھا اور مٹھی میں دے دی، کہا کہ جاؤ گھر جا کے کھولنا، اور جب گھر جا کے جب وہ مٹھی کھولی تو وہ ڈھیلی سونے کی بنی ہوئی تھی۔ وہ بی بی نے کہا ہے تو بڑا آسان طریقہ، سونا بنانے کا بڑا نسخہ ہاتھ مل گیا، وہ بھی اتنا بڑا پتھر رکھ کے آگے صبح سے لے کے شام تک قل ہو اللہ پڑھتی رہی، قل ہو اللہ پڑھ پڑھ کے پھوکے مارتی رہی، اور کہا بابے فرید نے تو ایک مرتبہ پڑھا تھا قل ہو اللہ، پھوک ماری تھی، سونا بن گئی تھی، اور میں نے تو پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ وظیفہ پڑھ لیا، کتنی تسبیحاں ختم کر دی قل ہو اللہ کی، اور یہ بھی پتھر کا پتھر ہی ہے۔ پھر گئی بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے، اس کو سونا بنانے کے لیے زبان بھی فرید والی چاہیے۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد رکھیں، یقین کامل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ڈگمگانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، یقین کامل رکھیں اور بھروسہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر پھر بھی نہیں ملتی تو اس کی بارگاہ سے تاخیر ہے، اور پھر سمجھیں ادھر ہی کوئی کمی ہے، اس وظیفے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کی تاثیر پوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے